موت بھی اسی کے قبضے میں ہے، حیات بھی اسی کے قبضے میں ہے۔
کیوں حیات بنائی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتا ہے میری عبادت کے لیے لاتعداد ملائکہ ہیں، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مخلوق میں، انسانوں میں عمل تو ہر کوئی کرتا ہے، مگر بہترین عمل کون بجا رہا ہے؟ یہاں اللہ نے آپ کے اعمال کو بھی بیان کیا ہے اور تقاضا بھی کیا ہے کہ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ اچھے عمل کون بجا رہا ہے۔ میرے دوستو، زندگی کا مالک وہی ہے، زندگی کا خالق وہی ہے۔ لاتعداد زندگی کی اقسام ہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا زندگی کی کتنی قسمیں ہیں؟ ذرا توجہ میری جانب ہونی چاہیے۔ اس سال ثواب میں مجمع تھوڑا سا کون سا ہوتا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا بیدار ہو کے بیٹھیں تو میں بیدار ہو کے نوکری بھیجتا جاؤں۔ تو زندگی کی کافی قسمیں ہیں، مرد اور عورت کا، نر اور مادہ کا ملاپ، بچہ یا بچی دنیا میں آ گئی، یہ زندگی کی قسم ہے۔ فرماتے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مرد اور عورت کے علاوہ جانداروں میں نر اور مادہ کا ملاپ ہے۔ انڈا دنیا میں آیا، انڈے سے بچہ پیدا ہوا، یہ بھی زندگی کی قسم ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زمینی طور پہ ایک ایسا کیڑا ہے جو اللہ کی مخلوق کے جاندار ہے، جب وہ بڑھتا ہے تو حصوں میں ہو جاتا ہے، تو حصے مزید آگے بڑھتے ہیں تو 4 حصے بن جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک زندگی کی قسم ہے۔ اگر برساتی مینڈا کو پکڑ کے خشک کر کے سکھا کے اسے مٹی بنا کے بوتل میں بند کر دیں اور پانی ڈال دیں، کچھ عرصے کے بعد وہاں آپ کو چھوٹے چھوٹے کیڑے چلتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ میرے مولا فرماتے ہیں یہ بھی زندگی کی ایک قسم ہے، لیکن اس کا خالق بندہ نہیں ہے، انسان نہیں ہے، ان کا خالق اللہ ہے۔ میں دیکھتا ہوں بیدار کون بیٹھا ہے۔ چھٹے امام کا دور ہے، ایک بندے نے آ کر کہا کہ سرکار، ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں پیدا کر سکتا ہوں، میں زندگی دے سکتا ہوں۔ مولا نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا اس نے برساتی مینڈک کو ایک شیشی میں چھپا کے بند کیا تھا، پانی ڈال دیا ہے، مٹی ڈال دی ہے، کیڑے پیدا ہو گئے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ میں ان کا خالق ہوں۔ امام نے فرمایا اسے میرے بارگاہ میں بلایا جائے۔ امام کی بارگاہ میں آیا، امام نے فرمایا سنا ہے کہ تو ان کا خالق ہے؟ کہنے لگا ہاں مولا میں ان کا خالق ہوں۔ امام نے فرمایا جب خالق ہے تو یہ بھی تجھے معلوم ہوگا ان میں نر کتنا ہے۔ میں پاکستان کا نوکر ہوں، خطیب ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں نر کتنا ہے بھائی جان، اس میں مادہ کتنا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں یہ بھی تمہیں معلوم ہوگا ان کی زندگی کتنی ہے، کتنے دن جئیں گے، کتنی راتیں جئیں گے۔ خاموش ہو گیا، کہا کہ مولا ایسا بھی ہے؟ امام نے فرمایا جو خالق ہوتا ہے نا اسے پتہ ہوتا ہے نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں، جینا کتنا ہے، کب مرنا ہے۔ تو دیکھ کر کہتے ہیں مولا آپ بتا سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا ان کو شیشی کو کھولے، ڈھکنا کھولا گیا، آپ توجہ فرمائیے گا، ڈھکنا کھولا گیا، انڈیل دیا گیا، کیڑے چلنے لگے۔ امام نے ایسے ہاتھ ملا کے ایسے جدا کیے، کچھ دائیں چل دیے، کچھ بائیں چل دیے۔ امام نے فرمایا جو دائیں چلے گئے یہ نر ہیں، جو بائیں چلے گئے یہ مادہ ہے۔ یہ مادہ ہے۔ مولا یہ کیسے؟ امام نے فرمایا اٹھائیں وزن کریں، ایک ایک کا وزن کریں، جو دائیں ہیں یہ نر ہے، نر کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ مادہ کا وزن کم ہے۔ امام نے فرمایا میرے اشاروں پہ چل رہے ہیں لیکن میں ان کا خالق نہیں ہوں۔ اے بندہ خدا خوف خدا کر، تیرا بھی خالق اللہ ہے، میرا بھی خالق اللہ ہے، ان کا بھی خالق اللہ ہے۔ ایک سبق پڑھے درود محمد علیہ وسلم۔ میرا خالق بھی اللہ ہے، یعنی اللہ نے تمہیں بھی خلق کیا ہے، اللہ نے مجھے بھی خلق کیا ہے۔ ایک ملامت کرو کہ اللہ اپنے اختیار میں با اختیار ہے، اللہ اپنے اقتدار میں با اختیار ہے، جس کو جب چاہے، جس گھر چاہے، جس عالم میں چاہے وہ بھیجنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے۔ مجھے فرمائیے، پھر فرمائے کہ جس کو جس گھر سے چاہے، جب چاہے، جس عالم میں چاہے بلانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے۔ مجھے فرمائے میں ساری تاریخیں پڑھ سکتا ہوں، ایک جملہ جناب کی بہت میں ڈالوں گا کہ فرعون چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نہ آئے، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ موسیٰ آئے۔
اس لیے کہ کہیں آنے والا موسیٰ نہ ہو. لیکن خدا کی قسم ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فرعون، اب اس میں تھوڑا سا جاگنا ہے، فرعون جتنی دل چاہے بچے سے بکر آ لے، جتنی دل چاہے پابندیاں لگا لے، جتنی دل چاہے قتل کرا لے، یہ تیری منشا ہے، یہ تیری مرضی ہے کہ نہ آئے، لیکن مجھے اللہ کی مرضی ہے کہ آئے. اگر اس نہ آنے والے بچے کو تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا تو میں بھی رب العالمین نہیں. صلوات دیا کرے مولا اللہ. جناب کی میں نظر کروں. حضرت سلیمان کے بارے میں ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، فرماتے ہیں ہوا جو تھی حضرت سلیمان بن داؤد کے حکم سے چلتی تھی. اللہ کا نبی ہے، حکم دیتا تو ہوا چل پڑتی، حکم نہ دیتا تو ہوا رک جاتی. یعنی جو چیز چل پڑے، آپ زندہ ہیں تو چل رہے ہیں، بول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، داد دے رہے ہیں، صلوات پڑھ رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں. یعنی زندگی کی علامہ ہے چلنا. تو یہ جو چل رہی ہے یہ ہوا، یہ زندگی کی ایک قسم ہے. اللہ نے فرمایا یہ بھی زندگی کی اقسام میں سے اقسام ہے. وَعَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ، فرمایا ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا تھا. لوہا لوگ اٹھاتے تھے، موم ہو جاتا. زرے بنا رہے ہیں، موڑ رہے ہیں، کوئی آلات نہیں جلاتے تھے، ایسے موڑ دیتے تھے. تو یہ بھی ایک زندگی کی ایک قسم ہے. میرے دوستوں غور فرمائیے گا، اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ بقرہ میں، سورہ مبارکہ احزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، فرمایا کہ اے صاحبان ایمان کہ جب بھی تمہیں اللہ بلائے یا اس کا رسول بلائے تو جواب دینے میں تاخیر نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تمہیں حیات عطا کرنے کے لیے بلا رہے ہیں. کچھ مواد دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس سبب میں وقت گزار کے ٹائم پاس کر لیا جاتا ہے. میں چلو تھوڑا سا مواد جاننا ہوگا. نہیں بھائی تو فرمایا جب بھی تمہیں اللہ بلائے، انفال کے الفاظ ہے، جب بھی تمہیں اللہ بلائے یا اس کا رسول بلائے آپ نے فوراً جواب دینا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں حیات عطا کرنے کے لیے بلا رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ حیات پہ قبضہ یا اللہ کا ہے، حیات پہ قبضہ یا رسول اللہ کا ہے. یہ کہیں ابھی تبرک بانٹا گئے تو تبرک تو وہی بانٹ رہا تھا جس کے قبضے میں تھا نا، حیات بھی وہی بانٹتا ہے جس کے قبضے میں ہے. نہیں تو میں پتہ نہیں آپ کا بزرگوں سے دعا لینی ہے، جناب نوجوان بیٹے سے اللہ بہوا لینی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں یہ جو تمہارے بھائی قبضے ہے کیونکہ اللہ کے قبضے میں حیات، خدا حیات مان رہا ہے. یہ رسول اللہ کے قبضے میں حیات، نبی حیات مان رہے ہیں. یعنی قبضہ ہے تو حیات مان رہے ہیں. تو یہ باندھنا جو ہے، یہ نبی کا بلانا جو ہے، یہ زندگی کی ایک قسم ہے. میرے دوستو یہ جو الفاظ میں ادا کر رہا ہوں یہ قرآن کے ہیں. مالک نے پھر کیا فرمایا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. ابھی انہیں شعور بھی نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں نا، یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے. زندہ ایسے ہے کہ اللہ کے ہاں سے رزق بھی پا رہے ہیں. نہیں آپ کی توجہ نہیں تو میں جناب کو بیدار کر دیتا ہوں. میرے دوستو یہ فاتحہ کا سلسلہ، یہ نماز کا سلسلہ، یہ مجلس اذان کا سلسلہ سوائے شیعہ نے حیدر قرار کے اور کہیں نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ بھی ہے، ہمارے یہاں تلقین بھی ہے. ہم تلقین میں کیا کہتے ہیں؟ افہم اسمع افہم، سن اور سمجھ. میرے دوستو سنتا وہی ہے جو زندہ ہوتا ہے. نہیں آپ کی توجہ نہیں ہے، سمجھتا وہی ہوتا ہے کہ جو زندہ ہوتا ہے. ہم جو کہتے ہیں سن اور سمجھ، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مرنے والا، آل محمد کا چاہنے والا، محبان آل محمد، حفظان مولا علی علیہ السلام میرے دوستو زندہ ہے، سن رہا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سن اور سمجھ. کائنات کے رسول نہ فرماتے تو ہم کبھی نہ پڑھتے، لیکن فرماتے موت علی حب آل محمد مات شہیدہ. بس فرمایا سارے کام چھوڑ کے آل محمد کی محبت میں مر جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے، رسول کہہ رہا ہے، ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے، ہمیں تمہیں زندہ رکھنا ہے.
فخر رازی کا قصیدہ مجھے کافی عرصہ پہلے یاد ہے، میں نے پہلے یہاں پڑھی تھی تو میں نے وہاں بھی پڑھا تھا. اس کا پہلا جملہ بھی یہی، اہل بیت کی محبت پہ مر جائے وہ شہید مرتا ہے. محمد علیہ وآلہ محمد مات مغفورا، جو اہل بیت کی محبت پہ مر جائے وہ مغفرت شدہ مرتا ہے. محمد علیہ وآلہ محمد مات تائبہ، جو اہل بیت کی محبت پہ مر جائے وہ توبہ کر کے مرتا ہے. محمد علیہ وآلہ محمد مومن مستقبلا، فرماتے جو اہل بیت کا محب ہے وہ دنیا سے مر جائے مومن کامل ہو کے مرتا ہے. کہ جو اہل بیت کا محبت رکھنے والا دنیا سے چلا گیا ہے، محبت رکھ کے مرا ہے، فرمایا جنت سے اس کے لیے دو دروازے قبر سے جنت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، چاہے یہاں سے جنت چلا جائے چاہے یہاں سے جنت چلا جائے. اگلا جملہ ہے جس میں نے جناب سے کتاب وصول کرنی ہے کہ من مات علی بیان محمد جعل له قبره مزارا یسربان للملائکۃ الرحمہ. یہ جو اہل بیت کا محب دنیا سے مرتا ہے نا، اس کی قبر پہ کوئی جائے نہ جائے، کوئی فاتحہ پڑھے نہ پڑھے، پانی کا چھڑکاؤ کرے نہ کرے، لیکن اللہ اس قبر کو فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دیتا ہے. رحمت کے فرشتے ہیں اس کی قبر پہ جا کے زیارت کرتے رہتے ہیں. میرے دوستوں خاموش تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ محب محمد کے لیے ہے کہ جو اہل بیت کا محب دنیا سے مر جاتا ہے اللہ اس کی قبر کو زیارت گاہ بنا دیتا ہے. تو یہ مسلمانوں نے عالم کے لیے بہترین چیلنج نہیں ہے کہ جب ایک گنہگار کی قبر زیارت گاہ بن سکتی ہے تو کیا نواز رسول کی قبر قبر حسین زیارت گاہ نہیں بن سکتی ہے؟ خدا گواہ ہے میرے دنیا کے بڑے بڑے فلاسفی، بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے دانشور تقریباً 22 سال مجھے نوکری کرتے ہوئے ہو گئے ہیں، میں نے پڑھے ہیں. وہ ہر ایک آدمی کہتا ہے میری محنت اپنی جگہ ہے، میرے ریسرچ اپنی جگہ ہے، میرا ٹائم اپنی جگہ ہے، لیکن میری کامیابی کا راز میری ماں کی دعا ہے. میری کامیابی کا راز لیکن جس قوم سے بھی ہے، جس مسلک سے بھی ہے، جس مذہب سے بھی ہے، تو جو بھائی ہر ایک نے کہا ہے، بڑے بڑے سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں میری کامیابی کا راز میری ماں ہے. کوئی کہتے ہیں میری کامیابی کا راز میری ماں کی دعائیں ہیں، کوئی کہتے ہیں کامیابی کا راز میری ماں کی مناجات ہے. یہ ماں دنیا کی عظیم ہستی کا نام ہے. خدا کی قسم ہے اللہ نے یہ ماں کو اتنا مقام عطا کیا ہے. بچہ پڑھ رہا تھا کہ ساری چیزیں ماں کرتی ہے، خود بھوکا رہے گی، بچے کو پیش کرے گی، خود گیلے کپڑے میں سردیوں میں سو جائے گی، اپنے بچے کو جو ہے خوش کپڑے میں سلائے گی، خود سستا پہنے گی، بچے کے لیے مہنگا پہنائے گی، خود تکلیف برداشت کر لے گی، پہلے بچے کو کھانا کھلائے گی، جو بچے کو وہ بعد میں کھائے گا. یہ ماں کا کمال ہے. لیکن یہ لفظ ہمیں کس نے دیا ہے؟ یہ ہمیں آل محمد نے دیا ہے. بلکہ فرماتے ہیں جب بچی دنیا میں آ جائے اللہ اسے 3 چلی نماز سے نواز دیتے. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی ہے؟ جیسے جب بچی دنیا میں آ جائے خالق کائنات اپنی اس کنیز کو، اپنی اس مخلوق کو، اپنی اس انسان کی اور بچی کو جو ہے خداوند اعظم چلی نماز سے نواز بن دیتا ہے. پہلی چیز وہ بچی اپنے باپ کے لیے رحمت بن جاتی ہے. جملے پرانے ہیں لیکن جیسے قرآن پرانا نہیں ہے نا ویسے وارثان قرآن کا ذکر بھی پرانا نہیں ہے. بچی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے. جب بچی جوان ہوئی ہے، شوہر کے گھر میں آئی، اللہ نے پھر انعام سے نوازا ہے. اے میری کنیز، میں نے تجھے اپنے شوہر کے ایمان کے محافظ بنا دیا. یہ بچی اپنے شوہر کے ایمان کے محافظ بن جاتی ہے. کچھ عرصے بعد ماں بنا دیا. اللہ پھر کہتا ہے اے کنیز خدا، اے میری کنیز، میں نے تجھے انعام اور بھی دے دیا ہے کہ میں نے تیری اولاد کی جنت عام کاموں میں نہیں رکھی ہے، میں نے تیری اولاد کی جنت تیرے قدموں میں رکھی ہے. جملہ کہوں گا کہ آیا میں فاطمیہ چل رہے ہیں تو جملہ میرا یہ ہے میرے دوستو کہ کسی بھی مرد کی یہ بچی ہے، کسی بھی مسلک رکھنے والی بچی ہے، وہ اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، شوہر کے ایمان کے محافظ ہے. توجہ فرمائیے گا، اپنی اولاد کے لیے جنت ہے. آئیے ذرا بطور اللہ کی بات میں جاتے ہیں. جب شان بطول تو بیان کروں، تھوڑا سا ہاتھ اٹھائیے گا. بطول کی شان تو بیان کریں کہ بطول کیا ہے. میرے دوستوں یہ تینوں مرحلے بطول کی بات میں رکھتے ہیں. خدا کی قسم ہے بیوی واقعاً باپ کے لیے رحمت ہے، واقعاً شوہر کے ایمان کی محافظ ہے، واقعاً اپنی اولاد کی جنت ہے. لیکن میں کہاں کروں بطول اللہ تیری شان کہ تو اس کے لیے رحمت بنی ہے جو رحمت للعالمین بن کے آیا ہے. لیکن وجہ نہیں فرمایا جاتے بن رہے ہیں کہ اس کے لیے ایمان کی محافظ بنی ہے جو خود کل ایمان بن کے آیا ہے. بیوی تیرے لوگ کا تجھے سلام کر رہے ہیں تو اس کی جنت بنی ہے جو خود جوانوں نے جنت کے سردار بن گیا ہے. سلام کیے کرتے ہو اللہ سے اب اجازت دے تو میں چند حدیثیں ہیں جو زبان وحی رسالت سے
لکھی ہوئی حدیثیں ہیں، چند حدیثیں ہیں فضول کی شان. اس میں ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، اس سے پہلے میں جملہ پڑھ دیتا ہوں. الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ مجھ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ ترجمہ ہے قرآن. الفاطمہ بضعۃ منی، یہ تھوڑا سا نیا ترجمہ ہے. فاطمہ مجھ محمد کا حصہ ہے. نہیں سمجھ رہی تو میں تھوڑا سا یہ کیا کون کہہ رہا ہے؟ نبی. کرائٹیریا کیا ہے؟ او ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. وہ جو بولتا ہے وحی کے پہلے بھی بولتا ہے، وحی کے سائے میں نبی بولتا ہے. جب نبی نے کہہ دیا کہ فاطمہ مجھ محمد کا حصہ ہے تو سوال کرے مسلم بنی اس کے کیا مطلب ہے؟ نبی فرماتے ہیں اگر میں شریف ہوں زہرا شرافت کا حصہ ہے. آپ کی توجہ ہے؟ میں امین ہوں زہرا امانت کا حصہ ہے. میں صدیق ہوں زہرا صداقت کا حصہ ہے. میں رسول ہوں زہرا رسالت کا حصہ ہے. اگر میں نبی ہوں زہرا نبوت کا حصہ ہے. اور میرے ساتھ میں تمہیں بی بی کی شان میں دو چند جملے نظر کرتے ہوں جناب کی بارگاہ میں. الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ مجھ محمد کا حصہ ہے. لیکن ترجمے غور میں کر رہا ہوں. فاطمہ مجھ محمد کی اکائیوں میں سے 7 کی مالکہ ہے. یہ میں نے ترجمہ کیا ہے کہ الفاطمہ بضعۃ منی. لفظ بیٹا کا ترجمہ میں نے کیا ہے 7. پوچھے مجھ سے جواب کی 7 کا ترجمہ آپ نے کہاں سے کیا ہے؟ سورہ یوسف کو پڑھے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں، قید رہا ہو کے جانے لگا. یوسف نے کہا کہ بھائی اپنے بادشاہ کے سامنے جا کے مجھ فقیر کا بھی ذکر کرنا. ایک بے وارث قید خانے میں ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہاں وہ جو کہہ رہا فانصاہ شیطان بیدا سنینا، اسے شیطان نے ذکر کرنا بھلوا دیا. چند سال وہ ذکر نہ کر سکا. کتنے سال نہیں کر سکا؟ قرآن نے کہا 7 سال وہ ذکر کرنا بھول گیا. تو 7 کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ لفظ بیضا سے، یعنی بیض کا مطلب ہے 7. اب میں پھر ترجمہ کرتا ہوں. الفاطمہ بضعۃ منی، نبی فرماتے فاطمہ اکائیوں میں سے پہلی اکائی 1 ہے، آخری اکائی کا حصہ ہے 9 میں سے 7 کی مالک میری بیٹی زہرا ہے. سوال کرے وہ سچے بات 2 کی کیوں نہیں ہے؟ نبی فرماتے 2 کی اس لیے نہیں ہے، میں اس کا بابا ہوں، یہ میرا بابا نہیں ہے. میں اس کا رسول ہوں، یہ میرا رسول نہیں ہے. باقی جو میں ہوں وہی میری بیٹی زہرا ہے. سب بات ہے کہ بولو ذرا کہ بیٹھ گیا. آپ خبر تو نہیں رہے لیکن سلوات بلند دیا کرے. مجھ محمد کے مقابلے میں کھڑی ہوئی حقیقت کا نام ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی فرمایا. اس کی شان ہے قبول کی. فاطمہ میرے مقابلے میں کھڑی ہوئی حقیقت ہے. آئیے ذرا یہ حقیقت کی جانب دیکھتے ہیں. حقیقت کیسے ہے؟ بھئی وہ بابا ہے، وہ نبی ہے، سید الانبیاء ہے. اور برابر میں کیسے کھڑی ہوئی ہے؟ بابا کے. کون کھڑی ہوئی ہے؟ بطول حضرا. یہ دیکھیں بڑی اپریشیٹ کرتے ہیں اپنی قوم کو کہ جناب 13 جماعت اولیٰ سے پہلے شروع سلسلہ ہوا ہے، 20 جماعت ثانی تک گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ حق بنتا ہے کہ جب بیٹے کے آپ 2.25 مہینے مناتے ہیں تو ماں کے تو کم از کم 20 دن تو منانے چاہیے نا. تو میں کیا کہتا ہوں؟ فاطمہ میرے مقابلے میں کھڑی ہوئی حقیقت کا نام ہے. حقیقت کا ترجمہ یہ میں پھر بتاتا ہوں میرے دوستوں. جبکہ خیبر میں مال غنیمت ہاتھ میں آیا، نبی نے تقسیم کرنا شروع کیا ہے. نبی تقسیم کر رہے ہیں، یہ فلاں کے حصے میں دے دو، یہ فلاں کے حصے میں دے دو. ایک ناکہ کھڑی ہوئی ہے کونے میں. جب نبی نے دیکھا کہ ناکہ کسی کو بانٹوں تو ناکہ نے فصیح انداز میں کہا اللہ کے نبی مجھے کسی حصے میں نہ دینا. کیوں؟ فرمایا اللہ نے مجھے خلق ہی تیرے لیے کیا ہے. میں تو بہت فرمائے گا، میں حقیقت بتا دیں، میں اسی بات سے سمجھاتا ہوں بھائی کیا کرنا کسی کے حصے میں نہ دینا. کیوں؟ یا رسول اللہ پہلے تو میں سمجھتی تھی کہ میرے مزاج میں سرکشی ہے، میں نے کسی کو اوپر گجاوا نہیں رکھنے دیا، کسی کو میں نے سوال نہیں ہونے دیا یا نبی اللہ. لیکن اچانک رات اس وقت کھلا ہے کہ جب میں جنگل میں چلنے کے لیے جاتی تھی تو ہر جنگل کا پودا مجھے پکار کے کہتا تھا او محمد عربی کی سواری پہلے ہمیں چل لے، ہمیں پہلے خوراک بنا لے. ہم واپس آنے ہوتے تھے جنگل کے درندے کہتے اس کو ہاتھ نہ لگانا، اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کی سواری ہے. یا رسول اللہ میں نے کوشش کی کہ میں اپنی کوہان پہ کسی کو نہ بٹھاؤں. کیا کہنے اس لیے کہ
कोई गैर बैठे, तो जो नहीं फरमाई ये जो नाका है, तो और बताइए ना, ये जो नाका है मेरे पाकिस्तान भर में नहीं बैठे बोला बड़ा भाईजान, ये जो नाका है इसने अपनी कोहान पे किसी को नहीं बैठने दिया। ये नाका बोली है मुस्तफा के साथ या किसके साथ बोली है? जब इस नाका का वक्त आखिर कैसे नहीं जाने, जब इस नाका का वक्त आखिर आया तो सरकार दो आलम तो थे नहीं जिन्होंने ज़हरा सराहने करी हुई है कि बाबा की सवारी है, भाई आले मोहम्मद इतनी लजपाल है कि हैवानों का भी ख्याल रखते हैं। बीबी सराहने करी हुई है, बीबी ने जब देखा फसीह शोभा पे कहने लगी, बीबी रात शाम को मैं तेरे बाबा की बारगाह में चली जाऊंगी, बीबी अगर कोई कलाम करना है, कोई पैगाम भेजना तो मुझे बताएं। तो सरकार सैयदा ने फरमाया मेरे बाबा को सलाम कहना और कहना कि तेरी बेटी कह रही मैं भी तेरे पीछे आ रही हूँ। मेरे दोस्तों, ये नाका या मुस्तफा से बोली है या उससे बोली है जो हकीकत में मुस्तफा है? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब ज़हरा, देखिए हम मौला अली अस्सलाम को मुश्किल कुशा मानते हैं, लेकिन मेरे मौला अली मुश्किल कुशा हैं, हतमी हैं, लाज़मी हैं। बतूल कौन है? बतूल वो है कि जो अली की भी मुश्किल कुशा है। मैं फिर एक जुमला पढ़ा देता हूँ, सिर्फ अली की मुश्किल कुशा नहीं, अपने बाबा की भी मुश्किल कुशा है। मेरे लक्ष्य है कि बतूल जो है उम्मुल हसनैन, हसनैन की अम्मा, ये सिर्फ आप देखिए, आप भी आपके मेट्रो समझ मैं बताता चलता हूँ, मासूम फरमाते हैं अगर कोई दुआ कबूल करानी है, अगर कोई हाजत पूरी नहीं हो रही, रिस्क है, औलाद है, माल है, जायदाद है, अब ये उलमाए अमल भी है, मासूम फरमाते हैं आप नमाज फजर के बाद सूरह यासीन की तिलावत करके खातून जन्नत और नाम इमाम को हदिया करें, तो फरमाते हैं बीवी से डायरेक्ट मांगे, खुदा बंदे आलम कभी बीवी को खाली नहीं लौटाता है। ये बीवी के हवाले से बेहतरीन अमल है। मैं फिर कर रहा हूँ कि ये मैंने कहा कि ये मेरा दावा है, दलील दे रहा हूँ कि बीवी कैसे अपने बाबा की मुश्किल कुशा है, कैसे अपने शौहर की मुश्किल कुशा है। खुदा गवाह है, आयत मुबाहिना पढ़ते हैं, 3 दिन तक मुसलसल नजरान के हाइम के सामने सैयदुल अंबिया तौरात पेश करते रहे, न माने, ज़बूर पेश करते रहे, न माने, इंजील पेश करते रहे, न माने, कुरान की तिलावत करते रहे। जब वो न माने तो अल्लाह ने फरमाया फकुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लकल्लाहि अलल काज़िमीन। मेरा हबीब, इनसे कह दो तुम अपने बेटे ले आओ, हम अपने बेटे ले आते हैं, तुम अपने निसा को ले आओ, हम अपने निसा को ले आते हैं, तुम अपने मर्दों को ले आओ, हम अपने मर्दों को ले आते हैं। मेरा दिल दुखेगा जब अल्लाह हाथ से जवाब से जवाब नहीं देगा। फरमाते सुम्मा नब्तहिल, फिर किरदार का मुकाबला करते हैं। फिर क्या करते हैं? किरदार का मुकाबला करते हैं। फनजअल लकल्लाहि अलल काज़िमीन, फिर फरमाया झूठों पे लानत भेजते नहीं, झूठों पे ये लानत बनाते हैं। भेजना वहां होता है जहां सामने हो, बनाना है बना के छोड़ दे, जो जिसका हकदार होगा वहीं पहुंच जाएगा। एक सलाम पढ़ बोला दवा से शौहर की भी मुश्किल कुशा है, तो आपके मेरे लिए क्यों नहीं है? नबी सीधा चले बदूर के दरवाजे पे आए, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, ओ अहले बैत नबुव्वत, मेरा आप पे सलाम है। तो जो फरमाइए नबी की अहले बैत और है, नबुव्वत की अहले बैत और है। थोड़ा सा मुझे बच्चे साहब ने मसला अच्छी सुनी है, लेकिन आज मैं आपने ठंडा की होना मैं आपको बिदा करके मजलिस इख्तिताम में मरहल तक पहुंचाऊंगा। क्या फरमाया? तुम अपने बेटे थे, हम अपने बेटे थे, तुम अपने निसाले, हम अपने निसाले आते। कैनात के रसूल ज़हरा के दरवाजे पे आके दस्तक दी, अली ने दरवाजा खोला, अंदर तशरीफ ले आए। जब अंदर लेके आए तो सरकार ने फरमाया कि या अली तैयार रहना है, क्यों? फरमाया कल मुबाहिले में चलना है। सरकार ने फरमाया ठीक है, तो मुझे फरमाइए ठीक है, आगे बढ़े। हसनैन जी नाना जान, मेरे नूर नज़र तैयार रहना है, कल मुबाहिले में चलना है। ठीक है नाना, तैयार हो जाएंगे। आगे मेरी नौकरी का, मेरी ज़ाकरी का, मेरी खिताबत का बेहतरीन प्यारा जुमला है। रसूल आगे बढ़े, सैयदा ने सर झुकाया, नबी ने ज़हरा के सर पे पर हाथ रखा, लेके फरमाते हैं मेरी तैयबा, ताहिरा, रज़िया, ज़किया, मर्दिया, मुहद्दिसा, हुरा, अक्सिया, बतूल अल्लाह, मेरी फातिमा ज़हरा बेटी। जब इतने बड़े अलक़ाबात कहे, जनाब सैयदा ने सर झुकाया, तो जो फरमाइएगा, सरकार ने फरमाया कि ज़हरा तैयार रहना है। क्यों बाबा? मेरी बेटी का हमने मुबाहिले पे चलना है, नजरान के ईसाइयों के मुकाबले में। बाबा वहां पे औरतें आए थे, सरकार ने फरमाया औरतें कोई नहीं, सारे मर्द हैं। या रसूलल्लाह, बाबा आप मेरे बाबा होके जाएंगे, अली मेरा शौहर होके जाएगा, हसनैन मेरी जोड़ी होके जाएगी, मेरे
بولے گا. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے جائیں گے, اگر بابا بننا چاہوں تو. نبی نے فرمایا زہرا جیسے قرآن ہمارے بغیر نامکمل ہے ویسے ہم تیرے بغیر نامکمل ہے. تیار ہو گئے. نبی نے فرمایا یا علی یہ آیت جو ہے نا پورے مدینے میں سنا تاکہ کل کو کوئی اعتراض نہ کرے ہمیں بتایا نہیں تھا. میرے مولا علی نے آیت پڑھ کے سنائی. جمع مسیحا سننے والے بھی عربی, آیت بھی عربی میں, پڑھنے والا بھی عرب. تو جو فرمائیے نبی نے کہا اعلان ہو گیا یا رسول اللہ ہو گیا. اگلی صبح 24 ڈگری کو تیار ہو گیا کہ میں رہا. جب تیار ہوئے تو سرکار نے فرمایا آگے ذرا دوبارہ جاؤ مدینے کے ماحول کا چکر لگاؤ کیا ماحول ہے. واپس آئے. ابھی میں پنجاب میں اپنے انداز سے پڑھتا ہوں. جب واپس آئے تو سرکار نے پوچھا کہ یا علی کیسا ماحول ہے. یا نبی اللہ کو تو پورا مدینہ تیار بیٹھا ہے. کون کون تیار بیٹھا ہے جو بول کا ثواب سمجھتے ہیں. نبی نے فرمایا کون کون. علی فرماتے ہیں اتنا بھی تیار ہے, اتنا بھی تیار ہے, اتنا بھی تیار ہے. سارا مدینہ تیار بیٹھا ہوا ہے. میں دیکھوں گا کون بندہ توجہ سے سن رہا ہے. تو سرکار نے فرمایا سارے تیار ہیں. جی ہاں یا رسول اللہ سارے تیار ہیں. نبی نے فرمایا ان سے کہو نبی کہہ رہے کوئی پابندی نہیں, سارے مرد آ جاؤ, ساری عورتیں آ جائیں, سارے بچے آ جائیں. آیت میں جمع مسیحا ہے لیکن نبی یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ یہ کھانے کا میدان نہیں ہے, میدان مباہلہ ہے. وہی واپس میدان مباہلہ سے واپس زندہ وہی آئے گا جس نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا ہوگا. وہی واپس آئے گا جس نے زندگی بھر. آپ نے میری مولا نے اعلان کیا تھوڑی دیر کے بعد تیاری منسوخ. لباس تو دلوں میں سے ہو گئے. لوگ گھروں کو واپس چلے گئے, عورتیں جگہوں کو واپس چلی گئی. ایک لفظ ہے اگر آپ اجازت دیں لیکن اس طرح سے نہیں ہے, ٹھنڈے مزاج سے سن رہے ہیں. ایک سوال بول کر دیا کرے محمد علیہ تم اپنی نساء کو لے آؤ. لفظ نساء کا ترجمہ میں نساء کر رہا ہوں. بھائی قرآن پڑھی تک میں جائیے گا. 3 آیتیں ہیں اس آیت کے مقابلے میں کہ پورے قرآن میں واقعے میں موجود ہے کہ کہیں لفظ نساء کا ترجمہ صرف بیٹا نہیں ہے یا عورت نہیں ہے. مجھے فرمائیے صرف ماں نہیں ہے. لفظ نساء کرینے کا محتاج ہے. میں کھول کے بیان کروں, اگر لفظ نساء سے پہلے ذکر ہو رہا ہے شوہر کا تو لفظ نساء کا ترجمہ ہے بیوی. لفظ نساء سے پہلے ذکر ہو رہا ہے باپ کا, لفظ نساء کا ترجمہ ہے بیٹی. اگر لفظ نساء سے پہلے ذکر ہو رہا ہے اولاد کا, لفظ نساء کا ترجمہ ہے ماں. خدا کی قسم دل دکھے گا جو بندہ نہیں بولے گا. خدا کا ہے اگر بنو ہاشم کے خاندان کی کوئی اور عورت بھی ہوتی نبی اسے بھی اٹھا کر کے میدان مباہلہ میں نہیں لے جا سکتے تھے, اس لیے کہ یہاں بھی ہستیاں جا رہی ہیں. نبی جا رہے ہیں, علی جا رہے ہیں, حسنین جا رہے ہیں. وہ بیوی جائے جن کا رشتہ دینوں سے جڑا ہوا ہو. نبی کی بیٹی بن کے جائے, علی کی زوجہ بن کے جائے, حسنین کی ماں بن کے جائے. اسی لیے بطور حضرت کو خاتون جنت کو جناب رسول خدا لے کے گئے. اب لے کے جو گئے ہیں بس آخری جملہ ہے میرے فضائل کا, لے کے گئے. عالم کیا ہے جیسے آیت کی ترتیب تھی ویسے نبی کریم نے پنجتن کو ساتھ دیا ہے. اب نا بیٹے کا ذکر پہلے ہے, حسین کو سینے سے لگایا. تو جو فرمائی ایک انگلی پکڑائی. وہ نساء جناب بطور کو پیچھے رکھا. وہ انفس علی کو پیچھے سب سے آخر میں رکھا ہے. خدا تو ہے بڑا پیارا جملہ ہے بادی علاقوں میں. وہ کہتے ہیں مولانا ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا پڑے تاکہ بات سمجھ میں آئے. میں ٹھنڈا جملہ پڑھ رہا ہوں. خدا کی قسم ہے جہاں نبی کے قدم وہاں بطول کے قدم, جہاں بطول کے قدم وہاں علی کے قدم. خدا تو ہے ایسا لگ رہا تھا امامت اور نبوت کے سائے میں زہرا چل رہی ہے. سلام دیا کرے بولت نواز سے بھی جو چھوٹے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت بنا دی ہے. بھیجنی نہیں ہے, بنانی ہے. لوگ ہمیں بلیم دیتے ہیں, ہمیں کلا شکوا کرتے ہیں کسی نے حضرت قرار جناب خام خواہ کے جو ہے وہ لعنت بھیجتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر اللہ لعنت کا تبرے کا جملہ اللہ بیان نہ کرتا تو ہم بھی نہ کرتے. نہیں توجہ نہیں فرمائے.
تھوڑا تو ذہن بنائیں، تھوڑا تو ذہن بنائیں. میں نے تولہ پڑھ لیا ہے، تبرے کا جملہ تو پڑھوں نا. احمد فرماتے دین میں اہم ترین چیز ہے تبرے کا معنی گالا گلوچ نہیں ہے. کسی کو ماں بہن کی گالی بکنا یہ تبرہ نہیں ہے. مجھے فرمائیے تبرہ پیسے کریں جیسے اللہ نے بتایا ہے، مصطفیٰ نے دکھایا ہے. نہیں توجہ نہیں فرما تھوڑا ذہن بنائیں. وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. خدا کی قسم ہے انسان کی چیزوں فیصل آباد پنجاب ڈی خان میں میں نے اسی جملے کے اوپر بڑی دعوت وصول کی ہے. دیکھتے ہیں کہ آپ کتنی میرے حق میں دعا کرتے ہیں. کہیں میں جب کہا نا کہ جو جھوٹا ہے اس کے اللہ کی لعنت ہے. یا رسول اللہ نجران کے عیسائی مباہدہ ہار گئے، آل محمد مباہدہ جیت گئے. آئے پروردگار تو نے عیسائیوں پہ لعنت کیوں نہیں بھیجی ہے؟ آواز میں توحید ہے کہ مسلم جواب دی. میں نے کہا ہے کہ جھوٹا ہے اس کے اللہ کی لعنت ہے، لیکن میں نے نجران کے عیسائیوں کے اوپر لعنت نہیں بھیجی. کیوں؟ پتہ جو آل محمد کے برابر آگے پیچھے ہٹ جائے وہ رحمت اللہ ہوتا ہے، ارے جو ٹکرا جائے وہ لعنت اللہ ہوتا ہے. جس کا نام سید تھا، مجھے بتائیے وہ ذات کا سید نہیں تھا، نام کا سید. سیدوں کو پہچانا، لیکن کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کرے نا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. ان کے ساتھ مباحثہ نہ کرنا. عزیزوں صاحبان ایمان، جلدی سے جب نگاہ پڑی کے درمیان میں کوئی غربہ پوش بیوی بھی آ رہی ہے، جلدی سے اس نے خیمہ خالی کرایا. اب جو خیمہ خالی ہوا ہے، حسنین کی اما زہرا خیمے کے اندر آئی. حضرت بی بی بطول بیٹھی ہے. اب دیکھ رہے عالم کیا ہے. اس لاکھ پادری نے اپنے تمام رئیسوں کو، تمام سرداروں کو اشارہ کیا. سونے کے تاج پہن کے آئے تھے، سونے کی انگوٹھیاں پہن کے آئے تھے، چاندی کے تاج، چاندی کی انگوٹھیاں. اس نے اشارہ کیا کہ جتنا سونا چاندی لائے ہیں سب کو جمع کرو. دیکھو میری جانب ایک چادر بچھا دی گئی، چادر کے اندر سارا سونا جمع کیا. جمع کر کے بارگاہ نبی میں لے کر کے آئے. یا رسول اللہ، ہمارے خاندان میں رسم ہے، رواج ہے کہ اگر کسی کی بیٹی ہمارے دروازے پہ آئے ہم اسے خالی نہیں لوٹاتے. ہمارے خیام تو نہیں، آپ پہنچ چکے ہیں، خدا کو جزا خیر دے. ہمارے خیام تو نہیں ہے، گھر تو نہیں ہے، خیام ہے. یا رسول اللہ، اگر تیری بیٹی ہمارے گھر تشریف لاتی ہو ہم کسی اور انداز سے رخصت کرتے. آج تیری زہرا پہلی مرتبہ ہمارے خیام آئی ہے، بیٹی دو کے دشمن کی بھی کیوں نہ ہو ہم اسے خالی نہیں لوٹاتے ہیں. یہ تھوڑا سا ہدیہ تیری نبی تیری بیٹی کے بارگاہ میں لے کے آئے ہیں. بیٹی کو دو کہو کہ نجران کی عیسائی کہہ رہے ہیں ہم سے راضی ہو جانا. اللہ روک کر لو نجران کی عیسائیوں کی جانب، روک کر کے کہو او نجران کے عیسائیوں تمہاری مہربانی شکریہ، آپ نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، نبی کی بیٹی کو خالی نہیں لوٹایا. اللہ جانے کیسے تھے مسلمان جن کے سامنے دربار میں 4 گھنٹے زہرا پڑی. اجرکم علی اللہ، اجرکم سید آپ سے راضی، سید آپ سے راضی، اجرکم علی اللہ. فرمایا کہ کیسے مسلمان تھے جس کے سامنے بطول 4 گھنٹے دربار میں پڑی رہی ہے. خدا گواہ ہے یہ جملہ ہماری زندگی کو ختم کر دیتا ہے. ہمیں نہیں معلوم یہ سنت علماء جو ہے تشریح کی جانے والے ہیں نا، کنورٹ ہوئے ہیں، ایک جملے پہ ہو گیا ہے کہ نہ دیتے حق، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مانگنے والی کون ہے، کھڑی ہوئی کون ہے. اللہ دیکھنا میری جانب، خدا گواہ ہے جب بطول گئی ہے نا مانگنے کے لیے، کوئی چھوٹا بچہ ہو تو مجھے دیجیے گا. یہ بطول جب مانگنے کی ہے نا دربار میں، رب اکبر کی قسم ہے بطول جب دربار میں نہیں 4 گھنٹے زہرا کھڑی رہی ہیں. میں پورا دربار نہیں پڑھ سکتا ہوں. خدا گواہ ہے یہ کہتے ہیں کوئی گواہ پیش کرے. خدا گواہ ہے جو نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں پنجے تن رہے تھے، جناب علی بھی آئے، جناب حسن بھی آئے، جناب حسین بھی آئے، ایمان آئی مگر گواہوں کو واپس کر دیا. یہ روایت میں ملتا ہے کہ جب بات آگے بڑھی نا، ایک صحابی نے لکھ کے دے دیا کہ واقعاً باب فدق آپ کا حق ہے. رونے والوں بیوی وہ تحریر لے کے ابھی چند قدم بڑھی تھی،
یا ایک اور ظالم کا قدم اٹھا، اس کی نگاہ پڑی کہ بطول کوئی چیز لکھ کے لکھوا کے جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس نے وہ تحریر واپس چھینی، اسی تحریر کے ایک سائڈ پہ نبی کا لکھا ہوا تھا، دوسری سائڈ پہ اسی کا لکھا ہوا تھا۔ اب میرا دل دکھے گا رونے والوں، یہ تحریر کے پرزے پرزے کرنا شروع کیے ہیں۔ جب تحریر محمد کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں نا، محمد کی تحریر مسلمانوں کے قلبوں میں آئی ہے، جناب زہرا کا اونچا بیت بلند ہو گیا، واہ غربتا، او بابا تیرے جانے کے بعد تیری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ اللہ دیکھنا میری جانب، جب دربار سے بی بی خالی آئی ہے نا، جب بی بی خالی آئی ہے تو عالم کیا ہے؟ جب بی بی خالی آئی ہے تو مصلی پہ آ کر کے بیٹھی ہے، دور سے مسافر شام زینب نے دیکھا، بی بی رو کے فرماتی ہے، او ضعیفہ میری ماں کا مصلی چھوڑ دے۔ حضرت رو کے فرماتی ہے، زینب مجھے پہچان، میں ضعیفہ نہیں، میں تیری ماں زہرا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو سادات بیٹھے ہو گے زیادہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی جزا کی مدد میں پڑھ رہا ہوں نا، خدا گواہ ہے کہ جہاں آگ جلتی ہے وہی جگہ محسوس ہوتی ہے جلنے کے لیے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب بی بی نے کہا ضعیفہ مجھے پہچان، میں ضعیفہ نہیں، میں تیری ماں زہرا ہوں۔ اما جب گئے تھے سر کے بال سیاہ تھے، اما ابھی آیا ہے تو سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ بی بی رو کے فرماتے زینب جو ماحول میں دربار کا دیکھ کے آ رہی ہوں، مجھے لگتا ہے تیری چادر کی خیر نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو سادات بیٹھے ہیں، میں انتہائی چچک دوں گا، جو میں پڑھ رہا ہوں، ڈھولے پھیلائیے گا، رونے والا بھائی جان غور کیجیے گا، خدا گواہ ہے 2 دفعہ آپ کے شعلے میں نے آل محمد کے دروازے سے اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں۔ آپ کا پہلا شعلہ زہرا کے دروازے سے اٹھا ہے، آپ کا دوسرا شعلہ زینب کے قیام سے اٹھا ہے۔ دیکھیے گا رسی کے 2 سرے ہوتے ہیں، رسی کا پہلا سرا علی کے گلے میں ڈالا گیا ہے، رسی کا دوسرا سرا جناب زینب کی کلائیوں میں ڈالا گیا ہے۔ امیر ہوگا بندہ جو ہائے نہیں کرے گا، رونے والا خدا گواہ ہے، قیامت کا منظر ہے۔ دیکھیے گا میری جانب لوگ جو ہیں، آج اگر کسی مرحوم یا مرحومہ کا انتقال ہو جائے نا، اعلان کرتے ہیں یہی مرحومہ کا انتقال ہو گیا، یہ 2 مرحومہ کے نام ہے، شمیم فاطمہ نام ہے، اسری بیگم نام ہے، ان 2 مرحومات کا جب انتقال ہوا ہوگا، جنازے کا اعلان ہوا ہوگا نا، خدا گواہ یہ بھی بتایا گیا ہوگا کہ فلاں بنت فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں جگہ فلاں دن جنازہ پڑھا جائے گا۔ رونے والوں لائیے میرے سر پہ قرآن رکھیں، رب اکبر کی قسم ہے اتنی دکھی ہو کہ زہرا دنیا سے گئی ہے، وصیت کی تھی یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یا علی یا علی یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا۔ آج وصیت کر کے جاتے ہیں، اے ماں وصیت کر کے جاتی ہے، بیٹا یہ میں پیسے میں نے جمع کر کے رکھے تھے، میری قبر کو پکا کرا دینا، میری تدفین بعد کے حسین میں کرا دینا، وہاں قبر پکی ہو جاتی ہے۔ رونے والا اتنی زہرا دکھی ہو کے گئی، وصیت کر کے گئی یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ رونے والا اگر جو سنے کہ خدا گواہ ہے، پنجاب میں میرے بڑے بڑے جلسوں کی شکل بولے کہ مجھے سے ختم کر دی ہے۔ رونے والے لوگ مدینے کے مسائل کم پڑھتے ہیں، کربلا کے مسائل زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن مجھ سے سوال کریں کہ کربلا کے مسائل سے مدینے کے مسائل زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خدا گواہ ہے کیوں؟ رونے والا کربلا وہ ہے جہاں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا تھا۔ نبی اکبر کی قسم ہے، مدینہ وہ ہے جہاں بچوں کے سامنے ماں کو تماچے لگتے رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جب نہیں تو سب سے دعوت دینا چاہتے بہت پیدا ہونے والوں، خدا تعالیٰ کیوں نہ سنیں؟ کراچی آپ کا شہر ہے، جعفر تیار آپ کا محلہ ہے، کوئی آپ کے بچے کو نہیں روکے گا کہ فلاں گلی میں نہ جائیں، لیکن خدا گواہ ہے ماں کی شہادت کے بعد جناب حسنین ایک گلی میں نہیں جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ مولا یہ آپ کے نانا کا شہر ہے، آپ کا شہر ہے، کیوں نہیں جاتے ہیں؟ میرے مولا حسین رو کے فرماتے ہو میرے نانا کا صحابی نہ بلا، جب میں اس گلی میں جاتا ہوں مجھے ماں کے تماچے یاد آتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بہت پھیلا ہو گیا، بہت پھیلا خدا گواہ ہے، زہرا دنیا سے دکھی ہو کے گئی ہے۔ نبی اکبر کی قسم بڑی تفصیل شہادت میں جو 3-4 دن میں بیٹی کی شہادت پڑھا کرتا ہوں، اتنی دکھی ہو کے زہرا گئی ہے کہ یا علی میرے جنازے پہ وہ نہ آئے جو میرے موسم کے داتے رہے، یا علی میرے جنازے پہ وہ نہ آئے جنہوں نے میرے دروازے کو آگ لگائی ہے۔ اگر جو لوگوں کے فرماتے یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا، یا علی کوشش کرنا کہ جب دروازے پہ آنا تو دستک دے کے آنا۔ مولا علی نے پوچھا کیوں؟ زہرا فرماتے ہیں یا علی میری زینب گو کے چھوٹی ہے مگر آپ سے بہت شرماتی ہے، میری کمر کے پیچھے چھپ جاتی ہے، یا علی میری زینب کا خیال کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہ جملہ سنے کہ قیامت برپا ہو گئی۔ اگلا جملہ جو وصیت کا زہرا نے ادا کیا ہے، علی کی پیشانی دیوار پہ ڈال دی ہے، رو کر کے فرمایا یا علی میرے جانے
کے بعد شادی ضرور کرنا. اللہ تعالیٰ جب شادی کا لفظ آیا تو علی نے گریا کہ اٹھی آواز میں زہرا تیرے بعد اور شادی پر میں نہیں آ رہی. اس میں وصیت ہے کہ لاوی خاندان میں فاطمہ نامی عورت ہے. یا علی جب میرے گھر آتی ہے میرے بچوں سے بڑا پیار کرتی ہے. یا علی اللہ تجھے اسی کے بدن سے ایک بیٹا عطا کرے گا. عباس کے مرید بیٹھے ہوئے ہیں رو کے فرمایا یا علی وہ کہ میرا پہلو زخمی تھا مگر زخمی پہلو کے ساتھ آنے والے بچے کا کرتا میں سی کے ڈال رہی ہوں. یا علی جب وہ بچہ دنیا میں آ جائے میرا سیدھا ہو کرتا بھی پہلا دینا. دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے کہنا عباس تجھے ماں زہرا سلام کرے. تجھے کہہ رہی تھی عباس میری زینب کی چادر کا خیال. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ہم نے والد زہرا کی شہادت کرنے لائے. اللہ ورقہ بن عبداللہ یا عبداللہ بن ورقہ ہے وہ کہتے میں علی کے دروازے کے سامنے سے گزرا. میں نے اچانک علی کے رونے کی آواز سنی ہے. علی رو کے فرماتے ہیں محمد ہو یا رسول اللہ. آج میں علی اکیلا ہو گیا. اللہ تعالیٰ ورقہ کہتے میں نے دروازے پہ دستک دی. علی نے دروازہ کھولا اور میں نے دیکھا ماما کھول کے گلے میں آیا ہوا. علی کی پیشانی زخمی ہے خون جاری ہے. میں نے کہا مولا اتنا بچہ آج تیری پیشانی کیوں زخمی ہے. رو کر کے فرمایا نہ آج پیغمبر کی بیٹی زہرا دنیا سے چلی گئی. اللہ تعالیٰ جب یہ جملے سنے رو کے فرماتے مولا آپ تو بڑے بہادر ہیں بڑے شجاع ہیں آپ کیوں صبر نہیں کر رہے. علی رو کے فرماتے ورنہ نہ رونا بات صبر کی نہیں ہے بات امانت کی ہے. جب زہرا کی شادی میرے ساتھ ہوئی تھی مصطفیٰ نے میرا ہاتھ پکڑ کے جملہ کہا تھا. رو کر فرمایا یا علی زہرا کو صرف زوجہ نہیں اپنے پاس میری امانت سمجھیے. امانت کا قانون ایسے ہے جیسے لی جاتی ہے ویسے لوٹائی جاتی ہے. آج میں زہرا کا جنازہ قبر میں دینے جاؤں گا. میرا ایمان ہے بیٹی کا جنازہ لینے مصطفیٰ خود قبر میں آئیں گے. جب میں جنازہ دوں گا رو کر کہیں گے یا علی جب میں نے دی تھی بیدار تھی. آج میری زہرا کا پہلو زخمی ہے میری زہرا کا پہلو شکست ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. انہیں کی شکل بنا لونے والا خدا گواہ ہے. میرے مولا فرماتے ہمارے غم میں ایسے رویا کرو جیسے ضعیف ماں جوان کے لاشے پہ روتی ہے. اجدار خدا گواہ ہے. دیکھ رہے میری جانب جناب زہرا کو انہیں غسل دلوایا ہے فضا نے غسل دیا ہے. سنیں گے جملہ تھوڑی دیر کے بعد حجرے سے باہر آئی رو کر کے فرماتی یا علی میں نے دیکھا زہرا کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی. رو کر کے فرمایا میں تو بابا کو جا کے دکھاؤں گی. اللہ رونے والوں خدا گواہ ہے قیامت کا منظر ہے. جنازہ تیار ہے. آج بھی دستور زمانہ ہے آخر میں دیدار میت کرایا جاتا ہے. رونے والوں میت زہرا کی ہے. کون کون ماں کے جنازے پہ آیا ہے. اللہ حسن بھی آئے کلثوم بھی آئی ہے. پتہ دل کا میں نہیں نہ حسین آئے نہ زینب آئی ہے. علی فرماتے میری جوڑی کو بلا. اللہ فضا گئی ہے دیکھا تو جناب حسین کی جگہ نہیں ہے. رو کر کے فرماتی ہے میرا لال اٹھو ماں کا دیدار آخر کر دو جنازہ جانے والا ہے. رو کے کہتے ہیں ماں میری ماں فخر مریم ہے میں فخر عیسیٰ. عیسیٰ ماں کے جنازے پہ نہیں آئے تھے جب تک ماں نے نہیں بلایا تھا. اور انہیں والوں زہرا کے کفن کے من ٹوٹے ہاتھ دراز ہو گئے. رو کے فرماتی آؤ میرا کربلا کا پیاسا بیٹا آؤ میرا کربلا کا مظلوم بیٹا. اللہ حسین ماں کے جنازے پہ آئے. فضا جناب زینب کے قریب آئی. رو کر کے فرماتی زینب اٹھو ماں کا دیدار کر لو.
والی اولاد ہے، اٹھانے والا بابا علی ہے، رونے والا ذرا کربلا چلے، 10 محرم ہے، میت حسین کی ہے، رونے والی 4 سالہ سکینہ، اٹھانے والا بابا کا قاتل ہے، ظالم نے ظلموں میں ہاتھ رکھا، اس ظالم نے تماچا مارا، رو کے کہتی ہے